جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسال. ادارے میں کوئی بھی کام ہو تو کوئی بھی ادارہ جو بنتا ہے تو اس میں انسان کی عقل کا کوئی وہ نہیں ہوتا، انسان کی ڈگریوں کا کوئی اس میں وہ نہیں ہوتا، کمال نہیں ہوتا، یا انسان کے جو عقل و فہم ہے، یا انسان کے جو تعلقات ہیں، یا انسان کی جو پڑھائی ہے، یا انسان کی جو پلاننگ ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، کوئی کمال نہیں ہوتا۔ تو اصل اللہ پاک جو کام لیتے ہیں وہ انسان سے، وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے لیتے ہیں۔ ہر انسان سے اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی کام لینا ہے، تو اللہ پاک اپنی رحمت سے کام لیتے ہیں۔ انسان اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو بھائی یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں ہماری عقل، بڑے بڑے عقل مند بیٹھے ہیں، کا کوئی کمال نہیں ہے، ہماری تعلیم کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں 100% اللہ تعالیٰ کی رحمت کا۔ فقر اسلام علامہ زاہد راشدی صاحب پورے پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں ایک مذہبی اسکالر ہیں، شیخ الحدیث ہیں جامعہ نصرت العلوم گوجرانوالہ میں، اور ان کے ساتھ ساتھ علامہ زاہد راشدی صاحب کے ساتھ میرے شیخ اور مرشد سید جاوید حسین شاہ صاحب فیصل آباد والے جامعہ عبیدیہ فیصل آباد، میرا اصلاحی تعلق ان کے ساتھ ہے، اور باقی اساتذہ کے اکابر کے ساتھ بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جامعہ اشرفیہ کہ آپ دیکھ لیں مفتی شاہد عبید صاحب، اور جامعہ اسلامیہ امدادیہ میں 3 بڑے اساتذہ ہیں، مفتی زاہد صاحب نائب صدر مفتی جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نان صاحب ہمارے سرپرست اور نگرانی فرما رہے ہیں۔ تو ہم نے شروع دن سے ہی یہ اپنا ادارہ ملک کے 10 مدارس جو نامور مدارس ہیں ان کی سرپرستی اور نگرانی میں اس کی بنیاد رکھی ہے۔ یہ مقصد ہے بات کا، شروع سے ہی اس ادارے کی جو بنیاد رکھی ہے ہم نے، وہ مفتی پاکستان کے 10 اس وقت ماشاءاللہ 12 سے زائد مدارس کے اساتذہ مفتیان کرام جو زندگیاں جنہوں نے لگا دی ہیں اس کے اندر، تو ان کی سرپرستی اور نگرانی میں یہ ادارہ چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت 50 سے زائد ممالک میں اس ادارے کا کام ہو رہا ہے الحمدللہ۔ تو یہ ایک پلیٹ فارم تھوڑے کم عرصے میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں جو پھیلا دیا ہے، تو بات وہیں پہ ختم ہوتی ہے، یہ اس کا کرم ہے، اس میں بندوں کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اساتذہ کی دعائیں ضرور ہیں، ماں باپ کی محنتیں ضرور ہیں، دعائیں ضرور ہیں، اور اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو اس وقت ماشاءاللہ 50 سے زائد ممالک میں اس کے، ابھی آپ جو بیٹھے ہیں ماشاءاللہ جتنے طلبہ ہیں سب مدرسین ہیں یا کوئی نہ کوئی جگہ کام کر رہے ہیں، 20 سے زائد شہروں کے تو آپ بیٹھے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ اس وقت تک تقریباً جو ہمارے اعداد و شمار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت پاکستان کا کوئی ایسا شہر نہیں ہے، یہ 6 سالہ محنت ہے عالمی مجلس مفتیان کرام کی، کہ اس وقت پاکستان کا کوئی بھی شہر ایسا نہیں ہے جس میں ہمارا فاضل اور متخصص ادارے کا نہ ہو الحمدللہ۔ 305 بیچ جو ہمارے ہوئے ہیں، تقریباً 300 کے قریب ہمارے متخصصین فضلاء، کچھ ہو گئے ہیں مکمل، کچھ کا چل رہا ہے۔ یہ ہمارا سلسلہ اب تک کی محنت، اور جو ملک کے مختلف اداروں میں کام کر رہے ہیں، تقریباً 300 کے قریب یا اس کے راؤنڈ بون ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اور اس میں یونیورسٹیوں میں بھی کام کر رہے ہیں، بینکوں میں بھی کام کر رہے ہیں، مدارس میں بھی کام کر رہے ہیں۔ میرے علم کے مطابق بہت کم شعبے ایسے رہ گئے ہیں جن میں ہمارے فضلاء نہ ہوں، متخصصین نہ ہوں۔ تقریباً ہر شعبے میں کسی نہ کسی کام میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مصروف عمل ہو گئے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے جو ہمارا متخصص ہے اس کو فوری طور پر جس طرح کی اس کی تعلیم ہے اس طرح کی اس کو مصروفیات اس کی کروا دی جائیں شروع۔ اگر اس نے بینکنگ کی ہے تو ہم اس کو کسی بینکنگ سیکٹر میں کہیں نہ کہیں اس کی جاب کا سلسلہ بنا دیں۔ اگر کسی نے آئی ٹی کا کوئی ڈپلومہ کیا ہوا ہے تو کسی نہ کسی فیکٹری کی شرعی ایڈوائزر کے طور پر کسی نہ کسی فرم میں اس کو ہم لگوا کے اس سے کام شروع کروا دیں۔ اگر کوئی مدرس ہیں تو کسی نہ کسی مدرسے میں تدریس کریں۔ تمام شعبہ جات میں علماء کی، مفتیان کرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ادارے کا ایک مختصر تعارف تھا، نگرانی بھی میں نے بتلا دی۔ اس وقت ادارے کے زیر اہتمام الحمدللہ
40 سے زائد شعبہ جات چل رہے ہیں بنین و بنات کے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 10 لاکھ سے زائد افراد مرد و خواتین اس سے استفادہ کر رہے ہیں. اس سے زیادہ ہی ہوں گے کیونکہ یہ میڈیا کا دور ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں تک ہماری بات یا ہماری پوسٹ یا ہماری چیزیں یا ہمارے کام جاتے ہیں. یہ ہم نے اپنا ایک وہ بنایا کہ شاید اتنا ہو، یا اس سے پتہ نہیں کتنا زیادہ ہے یا کتنا کم ہے. اس میں میری کسی بھی بات میں 1% بھی مبالغہ رائے نہیں ہوگی، ہماری عادت نہیں ہے. بات سمجھ آئی؟ چونکہ یہ پلیٹ فارم ہی بہت حساس پلیٹ فارم، مفتیان کرام کا پلیٹ فارم، تو اس لیے میں جو فگر بتلا رہا ہوں اس میں اراؤنڈ مون ہے، اس سے آگے پیچھے چھوٹا بہت ہو سکتا ہے. اور اس وقت الحمدللہ ماشاءاللہ 50 سے زائد مفتیان کرام ہمارے ادارے میں کام کر رہے ہیں. 50 سے زائد اساتذہ کرام اس وقت ادارے میں کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. بنین میں صرف، اور بنات میں 20 سے زائد معلمات کام کر رہی ہیں. بنات میں ہمارا مکمل درس نظامی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. بنات میں ہم چوتھا سال ہے ہمارا مکمل درس نظامی کروا رہے ہیں. بنین میں تخصص اور بنات میں ہم بھی چوتھا سال ہے اس دفعہ، ہمارا چوتھا بیچ ہے بنات میں بھی تخصص کا. بنات کا تخصص ہمارا 2 سالہ اور 3 سالہ ہے. بنین میں 1 سالہ اور 2 سالہ تخصص کا نظام ہے. باقی شعبہ جات کی تفصیلات دیکھنی ہوں، 40 سے زائد شعبہ جات hماری ویب سائٹ ہے AMMKmedia.com، اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں. تمام شعبہ جات اس پہ آپ کو ملیں گے. تو میرے خیال میں جس شعبے کی ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں تو وہ اپنے اکابر کے سامنے وہ شعبہ رکھ دیتے ہیں، جا کے اپنے اساتذہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، استاد جی ہم یہ شعبہ کھولنا چاہ رہے ہیں. تو جب اساتذہ کی طرف سے دعائیں شامل ہو جاتی ہیں تو اس شعبے کا افتتاح کر دیتے ہیں اور اس میں کام شروع کر دیتے ہیں، اور اس پہ ایک ٹیم بنا دیتے ہیں کہ بھئی آپ فلاں ٹیم ہے تو یہ ٹیم اس شعبے میں کام کرے گی. ایک ترتیب ہم نے رکھی شروع سے ہی. جب بھی کوئی شعبہ کھولتے ہیں ویسے نہیں کوئی شعبہ آیا ذہن میں کھول دیا، نہیں، اس پہ پوری پلاننگ کرتے ہیں، پوری ترتیب بناتے ہیں، اس کی آؤٹ لائن تیار کرتے ہیں. اس کے بعد ہم اس شعبے کو اپنے اساتذہ کے سامنے رکھتے ہیں، اپنے اکابر کے سامنے رکھتے ہیں، بھی ہم یہ شعبہ کھولنا چاہ رہے ہیں اور یہ اس شعبے کی جو آؤٹ لائن اس کو اساتذہ کرام کو دکھاتے ہیں. وہاں سے جو کمیاں پیشیاں ہوتی ہیں وہ کمیاں اس میں کریکشن کر کے ٹھیک کر کے اس کے بعد ہم وہ شعبہ کھول لیتے ہیں. تو شعبہ جات کی اگر میں تفصیل بیان کروں گا تو میرا خیال ہے 40 شعبہ جات کی تفصیلات میں لگ جاؤں گا تو 2-3 گھنٹے اسی میں گزر جائیں گے، بہت وقت لگ جائے گا اس میں. تو اس کی تفصیلات موجود ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اب ہماری ورکشاپ ہے، تخصص ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا ایک دارالفتاؤں کا سلسلہ ہے کہ ہمارے ادارے کا جو متخصص 2 سالہ تخصص کرتا ہے اور 200 سے زائد فتاویٰ حل کرتا ہے تو اس کو ہم اپنے ادارے کی طرف سے دارالفتاء بنا کے دیتے ہیں. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اب تک ہم نے یہ حلوکی میں جامعہ رہبر الاسلام ڈاکٹر ہارون محمود صاحب MBBS ڈاکٹر بھی ہیں، جامعہ شریفیہ کے فاضل ہیں، انہوں نے ہمارے ادارے سے تخصص کیا. ان کو ہم نے 3 سال ہو گئے کیمپس کھول کے دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم. ایک نوشہرہ میں دیا ہم نے کھول کے، اور مختلف شہروں میں، ایک دارالعلوم کراچی کے بالکل پاس تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ وہاں ہم نے ایک کیمپس کھولا ہے. تو پاکستان کے مختلف شہروں میں اب تک جو ہم کام کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، 11 شہروں میں اب تک ہم دارالفتاء کھول چکے ہیں، اور کچھ میں ترتیب بن گئی ہے، کچھ میں بن رہی ہے ابھی دارالفتاؤں کی ترتیب. اور ہماری کوشش اور اہداف اور مقاصد میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر کے ہر شہر میں ایک دارالفتاء بنائیں. یہ انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے اہداف اور مقاصد میں شامل ہے. اس میں ہماری ترتیب کیا ہوتی ہے کہ ہم ایک شہر میں پراپر دارالفتاء بنا لیں، بنا کے پورے شہر کے لوگ مرد و خواتین کا الگ سسٹم بنا کے پورے شہر کے لوگ شرعی رہنمائی لینے کے لیے اس دارالفتاء سے رجوع کریں، اپنی شرعی رہنمائی لیں. پھر وہ جو ہمارے ذمہ دار ادارے کے ہوں گے، اس شہر کے اس کے دارالفتاء کے جو ذمہ دار ہوں گے، ان کو ہم وہ جب ان سے کوئی مسئلہ یا فتویٰ پوچھتے ہیں وہ سیدھا میل کرتے ہیں. میڈیا دور ہے اساتذہ کے پاس، ہمارے ہیڈ آفس میں. ہمارا ہیڈ آفس علامہ اقبال ٹاؤن رضا بلاک میں ہے. مین کیمپس ہمارا کالاشہ کاکو انٹرچینج میں ماشاءاللہ 5 کنال سے زائد کا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک مین کالاشہ کاکو انٹرچینج ہے، موٹر وے ٹول پلازا، اس کے بالکل ساتھ ہمارا مین کیمپس ہے. اور یہاں پہ آپ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اساتذہ کرام جو فتویٰ پوچھنے آتے ہیں تو ہمارے جو ذمہ دار اس ادارے کے ہوتے ہیں، اس شہر کے، اس دارالفتاء کے، وہ ہمیں میل کرتے ہیں فتویٰ حل کر کے. تو 3 اساتذہ کرام کا بورڈ اس کو چیک کرتا ہے. اس کے بعد اگر اس میں کوئی ترمیم کرنی ہو یا کریکشن کرنی ہو کر کے اساتذہ دوبارہ اسی متعلقہ استاذ کو میل کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہ فتویٰ آ رہا ہے اور جا رہا ہے، ایسے سسٹم نہیں ہے. ہم نے ایک منظم اور مضبوط نظام بنایا ہوا ہے
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان 6-7 سالوں میں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم وہاں سے جب پاس کر کے فتویٰ دوبارہ اسی استاد کے پاس بھیجتے ہیں تو اس کا پرنٹ لے کے ادارے کی اسٹیمپ لگا کے سگنیچر کر کے وہ سائل کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، کیونکہ فتوے کا کام کوئی عام کام نہیں ہے۔ فتوے لگانا آسان ہے، لیکن کوئی بھی بندہ کام دیکھے، پہلے کام دیکھ کے اس کی سارا اس کا ورک کرے، اس کی تحقیق کرے، اس پہ سرچ کرے اور اس کا مطالعہ کرے، پھر اس کے بعد آگے اس کی ورکنگ میں، اس کے نیٹ ورک میں شامل ہو۔ تو میں ایک دن حساب کر رہا تھا، ویسے ہی میرے ذہن میں آیا، دیکھتے ہیں، تو میرے علم کے مطابق پورے پاکستان کے مدارس میں ایک یا دو یا اس سے زائد کوئی ایسا مدرس یا ایسا کوئی خطیب مساجد اور مدارس میں نہیں ہے جو ہمارے ادارے سے منسلک نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ یعنی جس نے کوئی رہنمائی لینی ہے اس نے کہنا جی عالمی مجلس مفتیان کرام سے پوچھ کے مسئلہ، پھر ہم رہنما کسی بھی شعبے سے ہو، کہیں بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہمارے علماء کام کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک سعادت کی بات ہے۔ اس میں ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں کہ اس نے یہ اتنی بڑی سعادت بخشی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دارالفتاؤں کا سلسلہ جاری ہے الحمدللہ۔ اور اب آئیں ورکشاپ کی طرف۔ بھائی ورکشاپ میں ہم فتاویٰ نویسی کا طریقہ کار سکھاتے ہیں کہ فتویٰ کیسے لکھنا ہے، اس میں طریقہ کار کیا ہے، اس کا جو پیٹرن ہے وہ کیا ہوگا، وہ کہاں سے فتویٰ شروع کرنا ہے، کیسے شروع کرنا ہے۔ وہ الحمدللہ ہم آن لائن ہی نہیں کرواتے، بلکہ یہ بالمشافہ بیٹھے ہیں، بالمشافہ بھی محنت کرتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً ہم اپنے طلباء کو، اگر کسی طالب علم کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو ہم اس کو اپنے آفس میں بلا لیتے ہیں، اپنے ادارے میں بلا لیتے ہیں، اس کو 2-3 دن جتنے دن ہوں محنت کر کے اس کو جو چیز سمجھاتے ہیں اور اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ آن لائن کی حد تک نہیں ہے، یہ آن لائن اور آن سائٹ دونوں ہیں۔ اور اس میں بنین پہ بھی ایسے ہی محنت کی جاتی ہے اور بنات پہ بھی ہم ویسے ہی محنت کرتے ہیں۔ بنات میں بالمشافہ کا نظام نہیں ہے، بنات میں آن لائن کا نظام ہے۔ البتہ بنات میں ہم نے کراچی میں، پشاور میں اور 2-3 جگہ پہ ایسے اپنے کیمپس رکھے ہوئے ہیں کہ اگر ان شہروں میں، فی الحال ہر شہر میں تو نہیں ہے، اگر کوئی طالبہ آ کے ان سے سمجھنا چاہے اسی شہر کی، تو ہماری معلمات موجود ہیں الحمدللہ، وہ ان کو بالمشافہ بھی سمجھاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ لیکن آپ پتہ ہے پاکستان کا نہیں، دنیا بھر کا نظام ہے یہ درس نظامی بھی ایسے ہی ہوتا ہے اور تخصص بھی ویسے ہی ہو رہا ہے۔ اسپیکر میں یہ اساتذہ پڑھاتے ہیں ایسے ہی درس نظامی میں بھی اور ایسے ہی تخصص میں بھی۔ فتاویٰ کا نظام ہم نے بڑا مضبوط رکھا ہوا ہے، اس کا بنات کا بھی، جیسے بنین آپ کی مین چیز ہوتی ہے تمرین افتاء، فتویٰ حل کرنا۔ اس کے لیے ہم نے 12 اساتذہ اکرام صرف اس کام کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اس میں 6 اساتذہ معاون اساتذہ ہیں اور 6 مین بڑے اساتذہ ہیں۔ الحمدللہ جو 6 مین بڑے اساتذہ ہیں وہ آپ کو جو معاون اساتذہ جو آپ کا فتویٰ چیک کریں گے، 2 مراحل سے آپ کا فتویٰ چیک ہو کے جائے گا۔ آپ اپنے گروپ میں فتویٰ بھیجیں گے، معاون اساتذہ اس کو چیک کریں گے، اگر اس میں ترمیم کی ضرورت ہے وہ ترمیم کر کے بڑے استاد کے پاس بھیج دیں گے، آپ کی کریکشن کروا کے ٹھیک کروا۔ بڑے اساتذہ میں دارالعلوم کراچی کے یہ جو بڑے اساتذہ 6 ہیں، ان کا 40 سال سے زائد تجربہ ہے تخصص میں، افتاء میں۔ یہ میرے لفظ نوٹ کر لیں، میں ریکارڈنگ کروا رہا ہوں، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ بات باقاعدہ آن دی ریکارڈ ہو رہی ہے، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ دارالعلوم کراچی سے مفتی عبد المنان صاحب الحمدللہ، استاد جی کا کتنا تجربہ ہے۔ جامعہ اسلامیہ امدادیہ سے مفتی محمد عالمگیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مفتی اعجاز صاحب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں، مفتی شاہد عبید صاحب صدر مفتی جامعہ اشرفیہ لاہور۔ یہ دیکھیں، یہ چاروں اساتذہ اکرام اور بھی اساتذہ، یہ ان کو زندگیاں گزر گئی ہیں تخصص کرواتے ہوئے، تو آپ ان اساتذہ سے تمرین کریں گے۔ میری بات سمجھ آئی؟ تو معاون اساتذہ پہلے چیک کریں گے آپ کے فتاویٰ، پھر اس میں جو کمی ہوگی کمی بیشی ٹھیک کر کے بڑے اساتذہ کے پاس بھیجیں گے، پھر بڑے اساتذہ چیک کریں گے، جو کمی بیشی ہوگی ٹھیک کر کے پھر آپ اپنا فتویٰ ایک ریکارڈ میں ایک فائل بنا کے رکھ لیں گے۔ پھر ہم اس کو آن لائن کی حد تک نہیں رکھتے، سافٹ کاپی کی حد تک نہیں رکھتے، اس کی کمپوزنگ کر کے آپ اپنے پاس رکھ لیں گے۔ سال ختم ہوگا آپ کا، اس کے بعد آپ یہ ہمارے ہیڈ آفس میں بھیجیں گے فتاویٰ، ہیڈ آفس میں بھیجیں گے۔ اب آپ کے فتاویٰ ہم بذریعہ ڈاک یا بالمشافہ جا کے اساتذہ کرام کو ہارڈ کاپی میں آپ کے فتاویٰ وہاں بھجواتے ہیں۔ ہر استاد، جس استاد نے جتنے فتاویٰ چیک کیے ہیں آپ کے، تو وہ فتاویٰ جاتے ہیں، جا کے وہاں پہ باقاعدہ آپ کے فتاویٰ چیک ہوتے ہیں، اگر کوئی اس میں کمی پیشی ہو وہ ٹھیک کی جاتی ہے، پھر اساتذہ کرام سائن کرتے ہیں، ادارے کی اسٹیمپ لگتی ہے، دوبارہ ہمارے پاس ادارے میں آتا ہے وہ فتویٰ،
ادارے میں اس کی کاپی کر کے اس کا ریکارڈ مکمل رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ فتویٰ اس پہ ادارے کی اسٹیمپ لگا کے میرے سائن بھی ہوتے ہیں، چیک کر کے میں سارا کچھ اس کو ایک ترتیب دے کے وہ متعلقہ استاد طالب علم کو وہ ہم فتویٰ بھیج دیتے ہیں۔ اب پاکستان کے کسی بھی ادارے میں جب وہ مفتی جاتا ہے یا ہمارا طالب علم جاتا ہے تو پاکستان کے تمام ادارے اسے بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آج سے پچھلے دور میں ایک مفتی ایک متخصص اس ادارے کے مخصوص اساتذہ سے استفادہ کرتے تھے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ایک واحد راستہ نکالا ہے الحمدللہ۔ پاکستان میں سب سے پہلے ہم نے تخصص شروع کروایا، یہ اللہ کی رحمت ہے، سب سے پہلے ہمارا ادارہ شروع ہوا ہے تخصص میں۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک طالب علم کے فتوے پہ 5 سے 6 بڑے مدارس کے اساتذہ کے سائن ہوتے ہیں، تو فتویٰ کتنا جاندار ہوگا مجھے یہ بتلائیں، خود ہی بتلائیں، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو وہ ادارہ فوری اس بندے کو لے گا۔ اس کے اندر مزاج دارالعلوم کا بھی ہے، عالمی مجلس مفتیان کرام کا بھی ہے، امدادیہ کا بھی ہے، اشرفیہ کا بھی ہے۔ اس طالب علم پہ بیک وقت 10 مدارس کے اساتذہ نے محنت کی ہوئی ہے، اس کے فتوے بھی حل ہوئے ہیں۔ جب یہ طالب علم کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں یا کسی بینک میں یا کسی بھی فیکٹری میں یا کسی مدرسے میں جاتے ہیں فتاویٰ لے کے یا دکھاتے ہیں تو کہتے ہیں تخصص ہے، یہ اس نے مختلف اساتذہ سے استفادہ کیا۔ یہ ایک ترتیب ہماری اس کی دارالفتاء کی اور فتاویٰ کی آپ کی تمرین کی میں نے ترتیب سرسری بیان کر دی ہے تاکہ آپ کے علم میں آ جائے، ایک ترتیب سمجھ آ جائے آپ کو کہ بھی یہ نظام ویسے نہیں چل رہا، اس کے پیچھے پورے اساتذہ کی نگرانی ہے، سرپرستی ہے، ایک نظام اور نظم کے ساتھ اس کو پورا ترتیب دیا گیا، ڈیزائن دیا گیا، ڈیزائن کر کے پھر آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ اور اس میں ادارے کے اہداف اور مقاصد میں نے بیان کر دی ہیں۔ ایک چیز اور ہے، یہ آپ کے لیے بھی خوش قسمتی کی بات ہے، ہم ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ فقہ حنفی قرآن و سنت سے ہے، دعویٰ بھی ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی فرمایا کہ اگر میرا کوئی فتویٰ قرآن و سنت سے خلاف ہو اسے دیوار سے دے مارے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں بات؟ یعنی ہم دعویٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عالمی مجلس مفتیان کرام کی اس سال پہلی جلد آ جائے گی۔ الحمدللہ 6 مفتیان کرام کا پینل ہم نے بنایا ہوا ہے، اس پہ کام کر رہے ہیں۔ ہر فتویٰ اس پہ قرآن پاک سے دلیل، احادیث سے دلیل، احکام القرآن سے، اس کے بعد ہم فقہ کی طرف آتے ہیں اور قرآن پاک سے 1 یا 2 یا 3، احادیث میں کم از کم 3 حوالے، اور اس کے بعد یہ پاکستان میں منفرد کتاب اور فتویٰ ہوگا جس میں ہر دلیل قرآن پاک سے ہوگا الحمدللہ۔ اس پہ ہمارا کام چل رہا ہے، 6 مفتیان کرام کا پینل اس پہ کام کر رہا ہے۔ وہ ہماری امید ہے مجھے اللہ تعالیٰ کے گھر سے ان 3 سے 4 مہینے میں وہ ہماری جلد مارکیٹ میں آئے گی۔ پاکستان میں جب میں نے یہ اساتذہ کے سامنے کام رکھا تو اساتذہ نے اتنی دعائیں دی، اتنا اپریشیٹ کیا کہ بیٹا یہ اس وقت تک پاکستان میں کام نہیں ہوا۔ اگر اساتذہ کے الفاظ یہ تھے کہ اگر ہم دنیا بھر میں یہ کہیں تو ایسا کام نہیں ہوا کہ ہر فتوے کی دلیل قرآن پاک سے ہو، ہر فتوے کی دلیل حدیث سے ہو اور ساتھ فقہ ہو، تینوں چیزیں اکٹھی ہوں۔ اب جتنے فتاویٰ آپ کھول کے دیکھ لیں، ابھی بھی جتنے فتاویٰ ہیں ان کے اوپر صرف یہ ہے کہ یا قرآن پاک سے دلیل دے دی یا فقہ سے دے دی، اکثر فقہ کی دلیلیں ہم دے دیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، ہم کسی کو ڈیگریڈ نہیں کر رہے، نہ کریں گے، نہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے بھی ایک آور سے سیکھا ہے، انہی کا طرز پہ کام کر رہے ہیں۔ تو ایک نئی طرز کا کام ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، وہ کیا ہے کہ الحمدللہ، اور اس پہ جو ہمارا ٹارگٹ ہے، جو کام ہے ہمارا، وہ جو میں نے 6 مفتیان کرام کے ذمہ لگایا، ان میں ایک میں نے تخصص فی الحدیث کے استاد ہیں، ان کو بھی میں نے کہا ہوا ہے کہ ہر حدیث ٹیلی کر دیں، آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور صحیح روایات اس میں نقل کرنی، یہ نہیں بھائی کوئی اور روایت نقل کر کے کوئی بندہ اس پہ بات کر دے۔ پلیٹ فارم کا نام کے اعتبار سے کام ہو، پھر مزیداری ہوتی ہے۔ اس میں نام کے اعتبار سے کام ہوگا تو کام جاندار ہوگا۔ تو آپ کے جو فتاویٰ ہیں، جو آپ 1-1 2-2 3-3 دلیلیں دے کے بھیجیں گے، ان کو ہم باقاعدہ اس کے اندر کمپوز کروا کے ساری ترتیب جلد بندی کے اندر آ کے وہ بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے اندر وہ آ جائیں گے۔ یہ اس کی رحمتیں ہیں جو ہم سے یہ کام لے رہے ہیں۔ تو کمپوزنگ کی صورت میں کتابی شکل میں 100 فتاویٰ کا ہم نے ابھی تک ہدف رکھا ہوا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے کیونکہ یہ ذخیرہ ہے کتب کا ہے، علمی ذخیرہ جتنا مرضی بڑھا لیں آپ۔ تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ تمام فتاویٰ جات کو اس ترتیب سے ایک ترتیب سے لے کے چلیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری کوشش ہے کہ ایک اور پاکستان میں کام نہیں ہو رہا اس وقت تک، جامعہ الرشید میں بھی میرا جانا ہوا تھا،
تو وہاں ایک تعلیمی ہمارا سیمینار تھا اپنے ادارے کا یہاں پہ جو گلستان جوہر میں. تو جامعۃ الرشید بھی جانا ہوا, دارالعلوم بھی, مختلف بڑے بڑے مدارس میں, کراچی کے بھی, پنجاب میں بھی آنا ہوتا رہتا ہے. تو میں نے وہاں کے اساتذہ سے پوچھا کہ فل فلیج انگلش میں درس نظامی ہو رہا ہے کہیں؟ تو میرے علم کے مطابق اب تک فل فلیج یعنی 100% انگلش میں درس نظامی نہیں ہو رہا. تو ہمارے ادارہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عالمی مجلس مفتیان کرام میں ہم چاہتے ہیں, ہمارا ایک مقصد ہے, وہ یہ ہے کہ دنیا کا ہر شعبے سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ کپڑے والے سے بھی پڑتا ہے, پولیس والے سے بھی پڑتا ہے, عدالتوں سے بھی پڑتا ہے, اور بازاروں سے بھی پڑتا ہے, مارکیٹنگ سے بھی پڑتا ہے, ہر شعبے سے پڑتا ہے, آئی ٹی سے, ہر شعبے سے پڑتا ہے. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہر شعبے میں ہمارے ادارے کا طالب علم کوئی نہ کوئی ہو تاکہ وہ شعبہ ٹھیک ہو. یہ تمام شعبات کی جو کمزوریاں ہیں, اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت بڑا گیپ ہے ان میں, بہت بڑا گیپ ہے. اس گیپ کو ختم کرنا, اس میں ہم نے یہ ترتیب شروع کی ہے. الحمدللہ اس کی ٹرانسلیشن جاری ہے, ہم انگلش میں کروا رہے ہیں. اس کے لیے مدرسین اور ترتیب بڑی دیر سے ہم اس پہ محنت کر رہے ہیں. اس سال انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2023 کے اندر ہم اس مقصد میں پورا اتر آئیں گے کہ پاکستان میں ہمارا ادارہ عالمی مجلس مفتیان کرام واحد ادارہ ہوگا کہ ہم بچے کو پہلے 3 سال میں 2 سال میں ہم میٹرک کروائیں گے سائنس کے ساتھ, اس کے ساتھ ساتھ ہم بچے کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1 سال انگلش لینگویج فل فلیج کورس کروائیں گے. اس کے بعد ہم بچے کو, اگر بچہ بایو رکھنا چاہے, یہ سیٹ پہ آنا چاہے تو اس سیٹ پہ آ جائے, اگر آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہے, کمپیوٹر رکھنا چاہے تو اس طرف آ جائے, وہ دونوں سائڈوں میں جو بھی کر لے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ انگلش میں درس نظامی شروع کروا رہے ہیں. اس میں ہمارا مقصد کیا ہے, میں خود ہی بتا دیتا ہوں. مین مقصد یہ ہے کہ جتنی دنیا میں یورپ کنٹریز ہیں, جتنے انگلش والے ہیں, دیکھیں اگر آپ پختون ہیں, مجھے پختو نہیں آتی, مجھے اگر پشتو نہیں آئے گی, میں اردو میں بات کروں گا, آپ کو میری بات سمجھ آئے گی؟ جتنی مرضی قیمتی بات کر رہا ہوں, جتنی مرضی اچھی بات کر رہا ہوں, جب تک لینگویج نہیں آئے گی, دوسرے کی لینگویج پہ عبور نہیں ہوگا, آپ اپنا مقصد اور اہداف سمجھا سکیں گے؟ اس کو کبھی بھی نہیں سمجھا سکتے نا. تو اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ یورپ کنٹریز میں جتنے یہ گورے بیٹھے کہ نہیں, کتنی دنیا انگلش بولتی ہے, انٹرنیشنل لینگویج ہے, تو ان کو اسلام کون تعارف کروائے گا؟ اردو والا کروائے گا, عربی والا کروائے گا, یا پٹھان صاحب کروائیں گے, خان صاحب جا کے؟ ان کے لیے ان کی ٹکر کی لینگویج سیکھنی پڑے گی پہلے, پھر قرآن و سنت کو اسی لیول پہ جا کے ان کو سمجھانا پڑے گا. پھر دیکھیں اسلام کی تبلیغ ہوتی کہ نہیں ہوتی. ہمارا اس میں مین مقصد یہ ہے کہ ہمارا بچہ قرآن پاک کی ایک ایک آیت, ایک ایک تفسیر, ایک ایک حدیث, ایک ایک چیز قرآن پاک کی جس لینگویج کا بندہ اس کو اس لینگویج میں سمجھائے تاکہ ان کو قرآن و سنت کی سمجھ آئے. یہ مقصد ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں مخلص رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کوئی ہمارے کمال نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں جس نے ہمارے ذہن میں یہ چیزیں, یہ پلاننگ, یہ اساتذہ کی دعائیں اور برکتیں ہیں, تو جس نے ہمیں یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا فرمائی. تو یہ ادارے کا, ورکشاپ کا کچھ اہداف اور مقاصد تھے اور تعارف تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی اور ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے تمام متخصصین کو, ان کے فیض کو اور ادارے کے فیض کو تا قیامت صدقہ جاریہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسال